المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو میرا موضوع ہے، دراصل اس کو تو رمضان سے یا تو شروع پہلے سننا تھا یا رمضان کے پہلے دن سننا تھا، لیکن بہرحال موضوع ایسا ہے کہ وہ تو کسی وقت بھی سنا جائے، اس کا اثر انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری خصوصی دعا ہے کہ مجھے بہتر طریقے سے اپنی بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سامعین اس کو سن رہے ہیں اس کا بہتر حصہ سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ ہم اتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ یقیناً ہمیں یہ ازبر بھی ہو گئی ہوگی اور ہمیں اس کا ترجمہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا، لیکن بہرحال یاد دہانی کے لیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھے گئے تھے، اور ساتھ میں اس کی غرض و غایت بھی بتا دی، لعلکم، شاید کہ تم تتقون، تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو رہے گی کہ تقویٰ کیا ہے، اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے، لیکن چند باتیں جو سمجھنے کی ہیں۔ دیکھیں، ہم دنیا میں جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ بہت شعور کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ہم کوئی کام ایک دم بے ڈھنگ کے انداز سے شروع نہیں کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کام شروع کرنے کے بعد اس کا تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، اس کے نتائج دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو مزید پرسیو کرتے ہیں یا اس میں تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ تو یعنی ہمارے دنیاوی سارے کام شعوری تجربے اور نتائج کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں۔ ہم یہاں مسقط تشریف لائے، اچانک اٹھ کے صبح فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں دوپہر کو مسقط چلا جاؤں گا، پلاننگ کی گئی تھی، فائدے دیکھے گئے تھے، نقصانات دیکھے گئے تھے، وہ جیسے پروز اینڈ کونس کہتے ہیں وہ دیکھے گئے تھے، پھر ہم یہاں آئے تھے۔ اور ہمارے مستقبل کے تمام منصوبے ماضی کے نتائج پر ہوتے ہیں، یعنی ہم جب آئندہ کا جو منصوبہ بناتے ہیں ہم وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ماضی میں کیا ہمیں نتیجہ ملا تھا، اس کی بنیاد پر ہم آئندہ کے منصوبے یا پلان بناتے ہیں۔ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، لیکن اگر ایک سال بعد معلوم ہو کہ جناب وہ رزلٹ اس کا اچھا نہیں آ رہا، ماحول اچھا نہیں ہے، ٹیچر اچھے نہیں ہیں، بہرحال کوئی بھی ریزن ہو، اگر ہمیں ایک سال کے بعد مطلوبہ نتائج نہ ملیں تو ہم اپنے بچے کا اسکول بدل دیتے ہیں، اس کو کسی بہتر جگہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو باس ہیں یا جن کے اپنے بزنسز ہیں، ہم جب کسی کو ہائر کرتے ہیں تو اس کا کام دیکھتے ہیں، اس کی ACR رپورٹ بنتی ہے، اس کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کا ہماری تنظیم کو، ہماری آرگنائزیشن کو کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہمارا امپلائی یا کوئی بھی امپلائی کسی امپلائر کا وہ نتیجہ نہ دے سکے جس کے لیے اس کو ہائر کیا گیا تھا تو اس کو ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ایون ہمارے جو بڑے پرسنل قسم کی چیز ہے، ہم جب ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں، کوئی پلان لیتے ہیں، کوئی جم جوائن کرتے ہیں، کوئی پروگرام یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں اور ہم اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، تو اگر میرے کرنے کے باوجود، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شروع تو ہم جذبات میں کر دیتے ہیں، بعد میں خود ہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ جیسا کہ ہمارے یہاں جوک مشہور ہے کہ ہمارے گھروں میں جتنی بھی ڈائٹنگ کرنے کی مشینیں پڑی ہیں، چاہے وہ سائیکل ہو یا ٹریڈ مل ہو، کچھ عرصے تو وہ اپنا مقصد پورا کرتی ہیں، اس کے بعد بیگم دیکھتی ہے فارغ پڑی تو کپڑے ہی سکھا لوں اس کے اوپر، یا جو دھو کے کپڑے لے کر آئے سوکھ کر ان کو انہیں پر ڈال دوں، تو پھر وہ الگنی کا کام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم واقعی اپنے طور پہ کام کر رہے ہوں اور اگر ہمیں وہ ڈائٹ پلان فائدہ نہ دے تو ہم اپنا پلان چینج کر دیتے ہیں۔ اور اگر میں کہیں جاب کر رہا ہوں، اگر مجھے جاب پہ وہ فائدہ نہ ہو جس کے لیے میں نے جاب جوائن کی تھی، چاہے وہ ورک سیٹسفیکشن ہو، پروفیشنلزم ہو یا پیسے ہوں، اگر مجھے وہ پروفیشنلزم نظر نہیں آتا میں اپنی جاب چینج کر دیتا ہوں۔ غرض کہ دنیا کے سارے کام تجربے اور نتائج کی بنیاد پہ بدلتے رہتے ہیں۔ بس ہمارا میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا، بس ایک یتیم دین ہی رہ گیا ہے کہ لاشعوری طور پر ایک رسم و رواج کے طور پہ اس پر عمل کرے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے نتائج کیا ہیں، دوسرے فکر ہی نہیں کی نتیجہ جو بھی نکلے، بس میں نے چونکہ بچپن سے میں مسلمان ہوں، ایک میں نے چیزیں کرتی ہوئی دیکھی ہیں،
تو ہم بچپن سے اس کو ایک رسم و رواج کے طور پہ کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے دین کا بھی مقصد ہے. ہمارے دین کے اندر ایک ایک چیز کا، ایک ایک عبادت کا، ایک ایک کام حکم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یا تو ہم سست ہیں، معلوم نہیں کرنا چاہتے، یا ہم ڈر کے معلوم نہیں کرنا چاہتے کہ اگر ہم نے معلوم کر لیا تو مجھے کرنا پڑے گا. تو اللہ ہمیں شیطانی فریب سے بھی محفوظ رکھے کہ معلوم کر لوں گا تو کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں معلوم ہوگا تو اللہ کے آگے کہہ کے بچ جاؤں گا کہ اے اللہ سوری، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا ورنہ میں کر لیتا. یہ شیطانی فریب آج کل ہمارے یہاں خاص طور پہ بہت پھیلائے جا رہے ہیں کہ جتنا کم علم ہوگا اتنے تمہارے بچنے کے چانس زیادہ ہوں گے. اللہ سے میں محفوظ کرے. آئیے دیکھیں اسلام نے کس طرح چیزوں کے مقاصد بیان فرمائے. اللہ نے نماز کا مقصد بیان فرمایا، اللہ کی یاد، فحش و منکرات سے بچنا. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے یاد کے لیے، اس کا بیسک پرپز یہ ہے. اور اللہ ہی کہتا ہے کہ نماز بچاتی ہے تم کو فحش و منکرات سے. زکوٰۃ کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، مال سے بے رغبتی اور مال کو پاکیزہ کرنا. یعنی مجھے معلوم رہے کہ مال کمایا تو میں نے ہے، لیکن اللہ کی مہربانی کی وجہ سے اس میں سے مقررہ حصہ نکالنا قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق. یہ اس کا مقصد ہے کہ میرا مال پاکیزہ ہو جائے. حج کا مقصد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے احکامات کا اتباع اور اس کے لیے نفس، مال اور وقت کی قربانی، یہ اس کے مطلوبہ نتائج جو حج کے ہوتے ہیں. تو یقیناً روزے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. اور آج ہی ہمارا خاص موضوع ہے. جس طرح اللہ نے، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو سکے. یہ تقوی کے بہت معنی بیان کیے گئے ہیں. اصل میں تقوی کے صرف معنی ہے بچنا. اور وہ کس چیز سے بچنا ہو؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کے غصے سے بچنا، اللہ کی جہنم سے بچنا، اللہ کے احکامات توڑنے سے بچنا. یعنی تمام چیزوں کا عموماً ہماری اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگاری. پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہے، اس کو پرہیزگار کہا جاتا ہے. تو اس کے عام مقصد بھی ہم پرہیزگاری لے سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے روزوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا سکو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا سکو. یہ اس کا مقصد ہے. تھوڑا آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی سمجھتے چلے کہ تقوی ضروری کیوں ہے. اللہ فرماتا ہے تقوی کے لیے کہ تقوی ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو پرہیزگار بننا چاہیں، جو اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیں. اور یہ لفظ عام ہے. ہماری اصل میں ہم نے متقی لفظ کو اپنے طور پہ ایک حیولہ بنا کے کھڑا کر دیا ہے کہ متقی سے مراد بہت ہی زیادہ نظر آنے والا متقی. اندر کے دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ جناب اس کے بڑے خوبصورت امامے باندھے ہوں، لمبی شلوار، چھوٹی شلواریں ہوں، لمبے کرتے ہوں، خوشبوئیں آ رہی ہوں، اور واسکٹ پہنی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، 2-3 انگوٹھیاں ہوں. ایک حیولہ سے ہم نے فزیکل حیولہ بنا دیا ہے کہ جو اس پر پورا اترے گا متقی ہے. حالانکہ متقی اگر یہی شخص مسلمان ہی ہے تو پھر تو کافر کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے تو قرآن مسلمانوں کے لیے اتارا تھا، متقیوں کے لیے اتارا تھا، میرے اس میں ہدایت کیا تھی. یہاں وہی اس کے وسیع معنی ہے کہ جو دنیا کا شخص بھی اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہو اور اس نیت سے قرآن پڑھے گا تو اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، ایسے بچنے والے کے لیے قرآن ہدایت ہے. تو تقوی ضروری ہے ہدایت کے لیے. تقوی ضروری ہے ہمارے مقصد پیدائش کے لیے. اللہ نے فرمایا تھا سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میری عبادت کریں. اور اسی بات کو اللہ نے سورہ بقرہ میں کھول کے بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں بندگی اختیار کرو اس رب کی جو تمہارا تم سے پہلے ہوئے گزروں کا ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ نے قربانی کے لیے فرما دیا کہ نہ ان کے گوشت تمہیں پہنچتے ہیں اور نہ ان کا خون، مگر انہیں تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو قربانی کرتے ہوئے بھی تقوی کی ضرورت ہے. حج کے لیے اللہ نے فرمایا یہ ہے اصل معاملہ. اگر اسے سمجھ لو، جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی حج کے اندر بھی تقوی کی ضرورت ہے. مسجد کو بنانے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. اللہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. یعنی مسجد بنانے کا مقصد بھی تقوی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انسانی معاشرت میں جو انسان کے آپس کے میل جول، تعلقات، اس کی رشتہ داریاں، اس کا جو پورا نظام ہے سوسائٹی کا، اس کو اگر خوبصورت طریقے سے بیلنس پر قائم کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے بغیر تقوی کے بھی وہ قائم نہیں ہو سکتا. اللہ نے سورہ طلاق میں طلاق کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے آیت اللہ نے نازل فرمائی ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اللہ. تو دیکھیں تقوی کی یہاں تک ضرورت انسانی ذاتی معاملات جو اس کے پرسنل اور سوشل معاملات ہیں. اب سوال جیسے میں نے پہلے کہا کہ تقوی ہے کیا؟ بچنا. تو تقوی کے جو اسلامی معنی اگر آپ سمجھیں، جو اس کے لغوی اصلی معنی سمجھیں، تقوی تو وہ ہے کہ جو اللہ کو غیب میں مان کر اس کی ناراضگی سے بچا جائے. یہ نہیں کہ میں سامنے اللہ کو دیکھنا چاہوں، میرے سامنے کسی مجسم شکل میں موجود ہو، جیسے کہ ہر دور کے لوگوں کی خواہش اور تمنا رہی ہے کہ یا تو وہ اللہ کو دیکھ لیں. یہ وہ تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تک اللہ سے سوال کر بیٹھے کہ کیا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، بلکہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن جذبہ ہر ایک کے اندر موجود ہے. لیکن انبیاء کو اور مومنین کو سمجھا دیا گیا کہ جذبے کو اپنے ساتھ رکھو، انشاءاللہ قیامت کے بعد کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اپنا آپ دکھا دے گا. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین رب العالمین. تو ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، دنیا میں تو شرط یہی ہے کہ مجھے دیکھے بغیر مانگو. اگر دیکھ کر مانا تو کیسے پتا چلے گا کہ دل سے مانا کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ سے ڈر گئے؟ جیسے کہ عموماً طور پہ اگر ہم پولیس والوں کو دیکھ کے قانون کا احترام کر لیں تو یہ کوئی سند نہیں ہے کہ میں ہمیشہ قانون کا احترام کرتا ہوں. قانون کے احترام کا مجھے تب پتہ چلے گا کہ رات کا اندھیرا وقت ہو، دور دور تک کوئی متنفس نہ ہو، نہ پولیس والا، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی کیمرہ. اس وقت میں اگر قوانین کی پابندی کرتا ہوں تو پتہ چلے گا کہ واقعی میں دل سے قوانین کی پیروی کرتا ہوں. تو پہلی شرط تقوی کے لیے ہے کہ اللہ کو غیب میں رہ کر مانا جائے. اب اس بات کو اور آگے سمجھنے کے لیے، کیونکہ آگے کی باتیں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، میں کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرمایا تو اس کے لیے سورہ شمس کے اندر فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ فرماتا ہے اور نفس انسانی اور اس کی ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، یعنی انسان کو بنایا، اس کے اندر نفس اور روح ڈالی اور اس کو ہموار کیا. اور یہ ڈالنے کے بعد کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھ دی ہیں، چاہے وہ کسی نسل، کسی جگہ، کسی قوم، کسی مقام پر پیدا ہو. اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے بائی ڈیفالٹ اس کے اندر دو چیزیں الہام کر دیں کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے، یعنی کہ پرہیزگاری کیا چیز ہے اور بدی کیا چیز ہے. یہ اللہ نے ہر ایک کے اندر ودیت کر دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر، ان سب میں نیکی کا ایک خاص تصور ہوتا ہے اور تمام ان کاموں کو نیک سمجھتے ہیں جو نیک ہیں، اور بدی کے بارے میں بھی وہ یکساں ہی ہوتے ہیں کہ فلاں کام بدی میں شمار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ دو چیزیں ودیت کر دیں کہ بدی کیا ہے اور خیر کیا ہے. اب اللہ فرماتا ہے اب یہ دو چیزیں تمہارے اندر ڈال کے اللہ نے ہمارے دو وجود بنا دیے. ہمارے دو وجود، ایک ہمارا وجود بن گیا جسم جس کی اپنی خواہشات ہیں، جس کی اپنی ضروریات ہیں، اور دوسری وہ نفس روحانی جو اللہ نے اپنی طرف سے ہمارے اندر ڈالی تھی. کچھ اس کی اپنی ضروریات ہیں، کچھ اس کی اپنی چیزیں اس کو ضروری ہیں. تو جسم تو مانگتا ہے کچھ آرام، اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اور روح مانگتی ہے کچھ اور. تو اب یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا تو اللہ فرماتا ہے وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے فطرت کے نفس کو پاکیزہ رکھا، نیکی کو نیکی سمجھا، بدی کو بدی سمجھا، اور ان دونوں کے مطابق عمل کرتا رہا، قد افلح، تو بے شک وہ فلاح پا گیا. وقت خوابہ، اور جس نے نیکی اور بدی کے جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کر دیے تھے تمیزیں، جس نے اس تمیز کو دبانے کی کوشش کی، وقت خوابہ، جس نے ان کو دبانے کی کوشش کی، من دساہا، تو یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے فطری بات کو دبانے کی کوشش کی. تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جسم کے دو حصے ہیں، ہمارے جو جسمانی وجود ہے، ایک ہمارا ظاہری جسم ہے جس کی اپنی ضروریات ہیں، اور ایک ہماری روح ہے. جسم مانگتا ہے کھانا، سکون اور آرام، اور اسی کے لیے انسان وہ تمام کام کرتا ہے کہ اس کو سکون مل سکے. بہترین و مختلف کھانے کھانے کی کوشش کرتا ہے، سکون کے لیے موسیقی ہے، تفریح، کھیل کود ہے، جنسی تقاضے ہیں،
اور اس کے علاوہ کچھ سگریٹ پیتا ہے سکون پہنچانے کے لیے, کچھ شراب بھی پیتا ہے سکون پہنچانے کے لیے اپنے جسم کو, اور جسم آرام مانگتا ہے, بہترین گھر ہو, بہترین گاڑی ہو, اور بہترین قسم کی چیزیں اس کے اویلیبل ہوں. تو یہ تو جسمانی ضروریات ہیں. ایک ہے روح. اچھا دیکھیں, جسم آیا ہے زمین سے, اللہ نے زمین سے مٹی کے اجزاء منگا کے جسم کو بنایا تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسم کی تمام ضروریات بھی زمین پر رکھ دی. وہ جو بھی زمین پر حاصل کرتا ہے وہ سب یہیں سے آتا ہے, اور مرنے کے بعد اور تباہ ہونے کے بعد بھی یہیں چلا جاتا ہے, چاہے وہ جسم ہو چاہے اس کی چیزیں. روح اللہ کی طرف سے آئی ہے, تو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت اور اس کی ضروریات کے لیے بھی تمام چیزیں بھی آسمان سے ہی بھیجی, کیونکہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور یہ ہے وہ بات جو نفس لوامہ کہہ کے اللہ نے مقرر کر دیا کہ نفس لوامہ ساتھ رکھ دیا ہے, جو اس کو ٹوکتا رہے گا کہ کام تم کر رہے ہو غلط ہے, اور سمجھاتا رہے گا کہ کام تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے. اب ہماری زندگی ان دونوں چیزوں کی کشمکش کا نام. جسم چاہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں میری مانی جائے, روح چاہتی ہے کہ میں طاقتور ہوں میری مانی جائے, اور یہ زندگی اسی کشمکش کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کشمکش کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اور اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں صرف امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھیں تم کس کی بات مانتے ہو, اس جسم کی بات مانتے ہو یا تم روح کی بات مانتے ہو. اور یہ انسان کے ساتھ آخر وقت تک لگی رہے گی جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا. دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے, اسی بات کو سیگمنٹ فرائڈ, ہمارے فرائڈ لوگ شاید جانتے بھی ہو شاید نہ بھی جانتے ہو, ہم ہر بعض دفعہ لوگوں کو خاموں کا فتنہ بھی بنا دیتے ہیں. بہرحال اس کو نیورولوجی کا اور نفسیاتی علاج کا بانی سمجھا جاتا ہے, خاص طور پر نفسیاتی علاج کا. سائکیٹرک جو ٹریٹمنٹس ہیں اس کے اندر سیگمنٹ فرائڈ کا بڑا اونچا نام ہے. یہ آسٹریلیا کا نیورولوجسٹ تھا, تقریباً 20 صدی کے اندر کی بات ہے. اس نے اپنی ساری زندگی کی ریسرچ کو جو سمویا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصر الفاظ میں, کیونکہ ہمارے موضوع سے تعلق ہے تو رکھ رہا ہوں. اس نے انسانی نفسیات کو 3 درجوں میں رکھا ہے. نفسیات کا تعلق دماغ سے, اور دماغ کے کچھ اپنے کام ہیں, تو نفسیات کو 3 درجوں میں مقرر کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی نفسیات 3 درجوں میں, اڈ, ایگو, سپر ایگو. اڈ کیا ہے؟ یہ اپنی جسمانی ضروریات پورا کرنے کا نام ہے, بائی ہک اور بائی کرک. جو جسم مانگے اس کو دے دو, جو دل چاہے کر لو. اور اس معاملے میں سیگمنٹ فرائڈ کہتا ہے اس میں اخلاقیات کا کوئی تصور نہیں ہے, بس جو دل میں چاہے جو دل میں آئے وہ پورا کر لو. یہ ہے انسان کا جسمانی تقاضا, جس کو سیگمنٹ فرائڈ بھی کہتا ہے, یہ اڈ ہے. دوسرا کہتا ہے ایگو ہے. انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے, پڑھے لکھے معاشرے میں رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, اور جہاں کہیں بھی معاشرہ ہوتا ہے وہاں بھی کچھ اجتماعی طور پر کچھ اچھائیاں سمجھ لی جاتی ہیں کہ یہ کام کریں گے تو اچھائیاں ہیں, اور کچھ باتوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ برے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. اب انسان جب اس معاشرے میں رہے گا, جسم تو اس کا ساتھ ہے, لیکن اب وہ مجبور ہے کہ وہ جسم کی ہر خواہش کو اس طرح پورا نہیں کر سکے گا جس طرح اس کا دل چاہے گا. اب اس کو تھوڑے معاشرے کی جو اقدار ہیں, جو معاشرے کے اندر جو قوانین رکھے گئے ہیں, وہ ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, ان کو دیکھتے ہوئے اپنے جسم کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا. ایک بھوکا اگر واقعی بھوکا ہو, اس کو جسم کی اپنی ضرورت پوری کرنی ہو, وہ چرا کے بھی کھا لے گا, اس کو اپنی بھوک مٹانی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو کہ سونا ہوگا, وہ جا کے فٹ پاتھ پہ کسی پارک میں جا کے سو جائے گا, یا کہ ڈبے کوڑ کے سو جائے گا, جیسے امریکہ میں بہت ہوتا ہے. لیکن ایک پڑھا لکھا شخص, ایک معاشرے کا شخص, وہ چوری کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے میں چوری کر تو سکتا ہوں لیکن لوگ کیا کہیں گے. یعنی اس کو روکنے والی چیز معاشرے کے قوانین ہیں. وہ اس کا اپنا ایگو بھی ہو سکتا ہے کہ میں ذرا پڑھا لکھا اچھا تہذیب یافتہ آدمی ہوں, میں جاہلوں والی حرکتیں کیوں کروں. اس کو سیگمنٹ فرائڈ نے کہا ہے ایگو. تیسری چیز خود سیگمنٹ فرائڈ مانتا ہے ایک ہے سپر ایگو. وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جسم سے ماورا ہے, اس میں صرف اخلاقیات اور روحانیت, اس میں اسپرچولیٹی کا تعلق آیا تھا, اس میں اسپرچول آپ کی زندگی ہے روحانی, وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اب انسان جو کام کرتا ہے پھر وہ بہت اونچی ہستی کو مان کر, اپنا رب مان کر, اپنا لارڈ مان کے, خدا ایشور بھگوان جو بھی مان کر, اب وہ جو کام کرتا ہے وہ اس لیول پہ کرتا ہے کہ جو کہ انسانی جسم کے تقاضوں سے بڑھ کر ہے. تو سیگمنٹ فرائڈ نے بھی کہا اڈ, ایگو, سپر ایگو. دیکھیں سپر ایگو وہ چیز ہے جس کی طرف دنیا کے تمام مذاہب نے اشارہ کیا ہے.
اور ہر مذہب کا موضوع یہ سپر ایگو رہا ہے. ہمارے دین کا بھی اصل موضوع ہے وہ یہ سپر ایگو ہے کہ تم انسان ہو، جانور نہیں ہو. جانوروں کی زندگی نہ گزارو، اللہ کی دی ہوئی روشنی کی موجودگی میں اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ، حدود و قیود میں رہ کر اس کا فائدہ اٹھاؤ. یہ ہے وہ فلسفہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین دے کے بھیجا ہے اور دین کے ساتھ رکھا ہے. اب دیکھیں یہ کشمکش ہے، میں نے کہا نا، یہ تو سارا سال چلتی رہتی ہے، ساری عمر چلتی رہتی ہے کہ جسم کچھ مانگتا ہے، روح کچھ مانگتی ہے. ایون مومنات اور مومنین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی جسم کے تقاضے تو لگے ہیں نا، بھوک ان کو بھی لگتی ہے، اچھا کھانا ان کو بھی چاہیے، اچھا کپڑا، آرام، گاڑی ان کو بھی چاہیے، اور یہ ہر دور میں بھی رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ایک اور جگہ جو خاص بات نفس کی بات کی تھی کہ جسم کیا مانگتا ہے، اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا تھا نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو. تو اب دیکھیں جو جسم کے ہمارے تقاضے چل رہے ہیں جسمانی اور روحانی، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس تقوی کی ہم بات کر رہے تھے، اس تقوی کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اور روزے ہمارے اوپر فرض کیے. کیونکہ اس مہینے میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کچھ نئے قوانین آ جاتے ہیں، کچھ نئی بندشیں پابندیاں آ جاتی ہیں، ماحول بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے ایک طرح سے سالانہ ریفریشر کورس کے طور پہ رکھا ہے کہ تم جو اس 11 مہینے تھک گئے نفس اور جسم کی لڑائی سے، تو اللہ کہتا چلو آؤ، چونکہ تمہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، جنت بھی میں نے بنائی ہے، دوزخ بھی میں نے بنائی ہے، تو چلو آؤ میں تمہیں وہ موقع فراہم کر دوں جو تم سارا سال کوشش کرتے ہو، جس کو بہرحال تم نے دبا کے رکھا ہوا تھا کہ تمہارا جو اصلی نفس ہے جو اچھی چیزوں کو پہچانتا ہے وہ اوپر آنا چاہتا ہے. تو اے مسلمانوں، میں تمہیں پورے 1 مہینے کی ٹریننگ کے طور پر، میں 1 مہینے کی ٹریننگ کے طور پہ تمہارے اوپر روزے فرض کرتا ہوں، تم پہ میں رمضان فرض کرتا ہوں. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان ہمارے اوپر رکھا ہے ہمارے لیے کیسا ٹریننگ کا ماحول بنایا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں کہ ہم اپنے جسم کو کمزور کر کے روح پر زیادہ توجہ دے سکیں. تو سب سے پہلی بات جس مقصد سے مسلمان ہوئے تھے، جس بنیاد پر ہم مسلمان ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں غیب میں رہ کے، یؤمنون بالغیب. اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے جو ہم میں سے بعض نے تو کیا ہی نہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کبھی ہم نے تقاضا نہیں کیا کہ اللہ کو، ہم نے شعوری طور پہ شاید کلمہ کبھی پڑھا بھی نہ ہو، تو چاہیے یہ بھی کبھی کہ کبھی ہم شعوری طور پہ بھی کلمہ پڑھیں اور یہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں واقعی اللہ کو الہ مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں. اور اب تو دونوں ہمارے لیے غیب میں، چلے صحابہ کے لیے تو اللہ غیب میں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب میں نہیں تھے، میرے لیے تو دونوں کے دونوں غیب میں ہیں. مجھے دونوں پر، اللہ پر اور رسول پر غیب میں ایمان لانا پڑے گا. تو چونکہ یہ بات اللہ کی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ابتدا ہی کی ہے ایمان بالغیب سے. ٹریننگ تو بعد میں شروع ہوگی، پہلے تم اپنا وہ وعدہ تو یاد کر لو، تم اپنا وہ جو ویژن آج ہمارے ویژن اور مشن کے نام سے ایک وہ ہر جگہ جو چلنا شروع ہو گیا. ہم تو گورو کی نقالی ایسی کرتے ہیں کہ بالکل جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. مجھے بھی آج تک ویژن اور مشن سمجھ میں نہیں آ سکا، اور پتہ نہیں میں نے کتنی کمپنیوں کو اس پر عمل کرتے دیکھا ہے، لیکن جب بھی آپ داخل ہوں گے آپ کو جناب ویژن اور مشن لکھا ہوا نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دنیاوی طور پہ کہا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہارا ویژن اور تمہارا مشن تازہ کر دیتے ہیں. تمہارا ویژن اور مشن یہ تھا کہ یؤمنون بالغیب، تو آؤ روزے کی ابتدائی تم اس بات سے کرو کہ تم اللہ کو غیب میں مانتے ہو. کیسے؟ فجر کے بعد کھانا بند کر کے دکھاؤ. روزہ رکھنے کا یہ مطلب ہے نا کہ اب فجر کے بعد، فجر سے پہلے جو کھایا سو کھایا، جتنا کھایا سو کھایا، اب فجر کی اذان کے بعد تم ایک قطرہ پانی بھی نہیں پی سکتے. اور دیکھیں اس مشن اور ویژن کا کیسا ظہور ہوتا ہے کہ بے انتہا بے عمل قسم کے شخص کو روزہ رکھوا دیں، بے عمل شخص کو روزہ رکھوا دیں. وہ پورے دن دیکھیں کیا کرتا ہے، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، روز کے رمضان کی حالت میں قرآن بھی نہ پڑھتا ہو، وہ روزہ رکھتا ہو، آپ دیکھیں گے وہ فجر سے لے کے مغرب کی اذان تک کچھ نہیں کھاتا. اگر سگریٹ پینے والا سگریٹ نہیں پیتا، کچھ نہیں کرتا، چاہے نماز نہ پڑھو. میں بھی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کا جو مشن اور ویژن تھا نا کہ تم نے رب کو غیب میں مانا تھا، اور تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ دیکھو تمہارا مجھ پہ اتنا ایمان ہے، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، روزہ نہیں، کیا نام ہے، کھانا نہیں کھا رہے ہو، لیکن نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو،
نماز کا تمہیں خوف نہیں ہے کہ تمہارا دین جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن دیکھو تمہارے میرے بالغیب ہونے کا اتنا بڑا یقین تمہارے اوپر آ گیا ہے کہ تم نے روزہ رکھا، تمہیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو لیکن کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو. شاید تمہیں بھی پتہ نہیں کہ نماز پڑھنے سے دین جائے گا نہیں جائے گا، لیکن تمہیں یہ 100% یقین ہے کہ اگر میں نے روزے میں ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا، یہاں تک کہ میں نے غرارہ کرتے ہوئے چند قطرے جان بوجھ کے اتار لیے، تو اس شخص کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، چاہے دنیا کو پتہ چلا ہو نہ چلا ہو. اس شخص کو ایمان بالغیب ہونے کا اتنا 100% یقین آ گیا تھا کہ اگر میں نے قطرے پانی پی لیے میرا روزہ ٹوٹ گیا. بتائیں ہماری زندگی میں کوئی اور عبادت ایسی ہے جو ہمیں اللہ کے بالغیب ہونے کا 100% پروف دے سکے؟ یہ واحد روزہ وہ عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے 100% غیب میں رہنے کا ہمیں احساس اور ہمارے عقیدے کو تازہ کرتی ہے. تو پہلا کام اللہ نے کیا کر دیا؟ ہماری تربیت کا آغاز ہی کر دیا کہ دیکھو تم نے مان لیا کہ میں غیب میں ہوں نا، اور تمہارے مجھے اتنا یقین بھی ہے کہ میں تمہارے روزے کے ٹوٹنے کا علم ہو جائے گا. تو چلو مجھے پتا ہے کہ تم 11 مہینے بڑے شوقین تھے کھانا کھانے کے، دوپہر کو جیسی لنچ ٹائم ہوتا تھا تمہارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا. بسم اللہ واللہ آخرہ. شام کو رات کا کھانا تھوڑا دیر ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں جو ہے گڑگڑاہٹ ہونے لگتی تھی. مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ روزے میں یہ ہوگا، حالانکہ جبکہ تم نے ناشتہ تو 7-8 بجے کیا ہوتا ہے عام دنوں کے اندر، اور دوپہر کو کھانا کھانے کے تمہیں بھوک لگتی ہے. تو اللہ نے دوسرا کام ہمارے لیے کیا کہ اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میں صبر دیتا ہوں. کتنی حیرت کی بات ہے یا نہیں نا؟ چاہے ہم گرم ممالک میں رہتے ہوں یا ٹھنڈے ممالک میں، ہم عام دن اگر تھوڑا دیر سے کھانا کھائیں طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے، لیکن اللہ کا ہم پر کرم اور احسان دیکھیں. ایمان بالغیب کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور آدھی کہتا ہے صبر سے آ جاتا ہے کہ دوپہر ہو رہی ہے، سب 5 بج رہے ہیں، 5:30 بج رہے ہیں عمان کے اندر، جو سننے والوں کا ٹائم الگ ہوگا. بھوک سے ہم بلبلا نہیں رہے. ہاں شاید تھوڑی سی پیاس کی کسک کہیں لگ رہی ہو، وہ بھی اسی نے دور کر دی ہے، لیکن وہ بے چینی نہیں ہے جو عام دنوں میں دن کے 2 بجے لنچ ٹائم پر ہوتی تھی. یہ کس کا رحم ہے میرے اوپر؟ یہ میرے رب کا رحم ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے صبر بھی عطا فرما دیا کہ آؤ میں چاہتا ہوں کہ تم ٹریننگ میں صابر بن کر آؤ، جلد بازی نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارا ٹریننگ ساری کری کرائی غارت ہو جائے. تو دوسرا کام اللہ نے کیا کہ مجھے صبر دے دیا. تیسرا کام، اب چونکہ ہماری روح کو مضبوط کرنا ہے، روح اوپر سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ماحول پیدا کر دیے، کچھ ایکسٹرا چیزیں رکھ دی ہمارے لیے. ایکسٹرا نفل میں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں لوگوں نے تو اب لڑائیاں کر کر کے نوافل کو فرض اور فرض کو نفل درجے پر ہم لے کر آ گئے. اللہ ہمیں شیطانی فریب سے دوبارہ بچائے، ہمیشہ کے لیے بچائے. ہم رمضان میں جتنا نفل پہ لڑتے ہیں فرائض پہ نہیں لڑتے، بلکہ فرائض کو اکثر بھول ہی جاتے ہیں. بہرحال اللہ نے ہمارے لیے کچھ ایکسٹرا چیزیں رکھ دی تاکہ جسم اور کمزور ہو اور روح مزید مضبوط ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیکھے سب سے پیارا انتظام جو کیا وہ راتوں کو تراویح کا کر دیا. یہ نفل نماز ہے، اس پہ بحث بالکل نہ کریں، اکیلے پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، 10 پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، 12 پڑھیں، کوئی اس کے اندر تفرقے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ نے نفل عبادت اپنے فرض کی ہے تاکہ میں روح کو مضبوط کروں. یہاں میرا یہ عالم ہے کہ میں تراویح کی تعداد کی بنیاد پر روح تو کیا مضبوط کروں، اپنے دوسرے فرقہ کے بھائیوں کو وہ القابات سے نوازتا ہوں کہ میرا جسم میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ صاحب میں نے اس کو کیا دلیل سے اس کا میں نے منہ بند کر دیا. میں نے اس کا منہ بند کر دیا دلیل سے کہ 12 ہیں کہ 8 ہیں کہ 20 ہیں کہ مسجد میں ہیں کہ گھر میں ہیں کہ جماعت سے ہیں. اللہ معاف کرے کہاں لگ گئے ہم. جو مقصد تھا وہ تو بھول گئے تراویح کا. تراویح کا مقصد تھا کہ رمضان میں کھڑے ہو کے اللہ کے کلام کو سکون سے سننا، اور سننے کا مزہ تب آتا جب سمجھ بھی لیتا. اگر میں سمجھوں گا ہی نہیں تو مجھے کیا لطف آئے گا. تبھی تو نماز میں ہمارے اکثر حضرات اونگ رہے ہوتے ہیں، شبینے میں تو اور بھی برا حال ہوتا ہے. تو اللہ نے کتنا پیارا تراویح کا نظام رکھا کہ تم کھڑے ہو اور اللہ کو یاد کرو، تمہاری روح مضبوط ہوگی. پہلے ہم جتنا کھلاتے تھے لوگوں کو، اس مہینے میں اللہ اور جذبہ بڑھا دیتا ہے. ہم زیادہ لوگوں کو کھلانے کی سوچتے ہیں، افطاری کے نام پر دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، بھوکوں کو، راہ چلتے مسافروں کے لیے اللہ ہمارے ہاتھ اور دل کھول دیتا ہے. کتنا پیارا ہمارے لیے انتظام کیا، اس سے روح خوش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا اس میں انتظام فرمایا ہے. 5 راتیں ہمیں دے دیں کہ جاؤ کھڑے ہو اس میں عبادت کرو. کسی ایک رات بھی ہمیں نہیں پتا کون سی ہے تو 5 راتوں کا اہتمام کر لیں. ساری رات جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چند گھنٹے چند ساعتیں بھی مل گئیں خلوص کے ساتھ اور دل سے اللہ سے مانگ لیا ان 5 راتوں میں، تو یقیناً 100% شب قدر مل گئی. شاید وہی خلوص
تھوڑا سا وقت اللہ کے ساتھ تنہائی کے اندر. زکوٰۃ و صدقات پر ہم لوگ اس مہینے زکوٰۃ نکالنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق 12 مہینے گزرنے کے بعد آتا ہے. اگر رمضان میں میرے مال کو جمع ہوئے 9 مہینے ہوئے تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، تو میں کیوں فکر کر رہا ہوں؟ اور جب اس پہ زکوٰۃ 12 مہینے بعد آ جاتی ہے اس کی فکر ہی نہیں کرتا. لیکن بہرحال ہمیں لوگ صدقات اور زکوٰۃ پر بھی غور کرتے ہیں. اور جو تھوڑا آسودہ حال ہے، جنہیں اللہ نے کوئی زیادہ پیسے دیے ہیں، وہ اس مہینے عمرہ کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ماحول اور اچھا مل جائے گا. کہ اتنی اچھی تربیت اگر مکہ میں یا مدینے میں ہو جائے تو سبحان اللہ، یہ بہت ہی اچھا ہوگا. تو دیکھیں اللہ نے کس طرح یہ پورا ماحول ہمارے لیے بنایا ہے کہ رمضان میں یہ تربیت ہو جائے. جو ہماری کشمکش چلتی رہتی ہے جسم اور روح کی، وہ اس مہینے پورے مہینے جسم کے بجائے روح پر ہی رہے. اب جو تقوی میں حاصل کر رہا ہوں رمضان میں روزے رکھ کر، اللہ کو غیب میں مان لیا، ماحول بن گیا، تراویح پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا ایک دنیا میں اور 2 آخرت میں فائدے گنا ہے. ویسے تو اس کے بے انتہا فائدے میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ وقت ہمارے پاس جو ہے محدود ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ انفال میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی کی، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ فرقان کسوٹی ہوتی کیا ہے؟ ہمارے کسوٹی یہ جوہری حضرات کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ وہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو ہیرا ہے یا یہ جو پتھر ان کے سامنے قیمتی لایا گیا ہے یہ اصلی ہے کہ نقلی. ان کے پاس کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے معلوم کرنے کا کہ جعلی ہے کہ اصلی ہے. تو اللہ فرماتا ہے تمہاری زندگی کے اندر بھی تمہارے جعلی اعمال اور تمہارے اصلی اعمال یہ تمہیں کیسے معلوم ہوں گے؟ شیطان تو تمہارے جعلی اعمال کو دل فریب بنا کے پیش کر دے گا. یہ تو شیطان چال بازیوں کا وعدہ کر کے اللہ سے اترا تھا. ابھی ہم نے 14واں سپارہ کل پڑھا ہے، اس میں ہی لکھا کہ اللہ میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا، میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا اور انہیں رجھاؤں گا تاکہ تیرے دین سے ہٹ جائیں. تو شیطان کا تو کام ہے ہمارے جھوٹے اعمال کو سچا اعمال کر کے دکھانا. تو اب اگر میرے پاس کسوٹی نہ ہو، اللہ کا دین موجود نہ ہو، مجھے کیا پتا چلے گا میرا اعمال صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا پتا میں غلط اعمال کر رہا ہوں، عمر بھر اسی امید میں رہ جاؤں کہ صحیح کر رہا تھا اور آخرت میں پتا چلے کہ سارا کا سارا غلط تھا. تو اللہ فرماتا ہے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا. یہ فرقان اللہ نے قرآن کو بھی کہا ہے کہ تمہیں اللہ قرآن کی ایسی سمجھ دے دے گا کہ تمہیں اپنے سارے اعمال اس فرقان، اس کسوٹی میں نظر آنے لگیں گے کہ یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس کو ذرا اگر بچے میری بات سن رہے ہوں، ذرا نوجوان جو نئی نئی ٹیکنالوجی میں پڑ گئے ہوں کہ سن رہے ہوں، یہ نائٹ ویژن کیمرہ کیا چیز ہوتا ہے؟ اندھیرے میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. اب اس کو نہیں پتا کہ وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے کہ غلط راستے پر چل رہا ہے، خاص طور پہ جب کہ راستہ خطرناک قسم کا بھی ہو. اور خاص طور پہ جب فوجی حضرات، ان کے لیے خاص طور پہ یہ انوینٹ کیے گئے تھے کہ اندھیرے میں وہ دشمن کو زیر کر سکیں. اب جس نے وہ کیمرہ نہیں پہنا اس کو راستے کا کچھ نہیں پتا، لیکن جس نے نائٹ ویژن کیمرہ پہن لیا اب اس کو تھوڑا تھوڑا روشنی میں راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس کو لوگ جو انفراریڈ ریڈیشن جو انسان اپنے جسم سے ہر وقت نکلتی رہتی ہے وہ اس کے ذریعے انسانوں کو اور چیزوں کو دیکھ سکے گا. تو قرآن کو بھی نائٹ ویژن کیمرہ ہی سمجھ لیں کہ جو قرآن کو سمجھ لے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق باندھ لے، اللہ کہتا ہے وہ تقوی اختیار کرے تو میں اس کو قرآن وہ دوں گا کہ وہ اس کی روشنی میں اپنی اچھائیاں اور برائیاں، نیکی کی راہ اور بدی کی راہ جو اللہ نے اس پہ ودیت کر دی ہے، سورہ شمس کے آیت سن چکے ہیں کہ جو اللہ نے اس پہ ودیت کر دی ہے وہ اس کی روشنی میں اپنی اچھائیوں کو، نیک راستے کو اور بدی اور برے کاموں کو دیکھ سکے گا. یہ اللہ نے دنیا میں فائدہ بتایا ہے تقوی کا. 2 فائدے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی تو بہت سارے فائدے. اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو لوگ اپنے رب کے نافرمانی سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، تو وہ گروہ در گروہ جنت میں لے جائے جائیں گے. یعنی جو اللہ سے ڈر کے دنیا میں رہیں گے اللہ ان کو گروپ بنا بنا کے جنت میں لے کے جائے گا. اللہ فرماتا ہے یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کے تقوی کی روش اختیار کی. کہ اب بھی تم لوگ نہیں سمجھو گے، سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے. تو دیکھیں یہ ہے تقوی کے فوائد کہ میں اللہ سے غیب میں رہ کر قرآن کی روشنی میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے جو کہ ہوگی، غلطوں سے پاک تو صرف انبیاء اور فرشتوں کی ذات ہے. اور انبیاء کی اس لیے کہ اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے، مانا غلطیوں سے پاک اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصلی عقیدے کے مطابق انبیاء کے علاوہ، انبیاء کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں،
غلطی کرنے کی گنجائش ہر ایک میں موجود ہے، وہ بڑے سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو. ابھی جیسے ابو صدیق کی آپ نے بات سنی اپنے عمر بیٹے سے اسامہ سے کہ ابو صدیق کا کیا مقام تھا، لیکن ہم ان کے لیے بھی عقیدہ رکھتے ہیں غلطیوں سے پاک تھے. تو غلطیوں سے پاک تو اللہ کی ذات اور انبیاء کی ذات کیوں سمجھنے ہیں. تو غلطیاں تو ہم سے ہوں گی، لیکن اگر ہم تقوی کی روش پر چلتے رہے، غلطی کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے اور توبہ کرتے رہے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا، اور یہ ہمیں قرآن ہی بہم پہنچائے گا. اب آئیے تھوڑا بڑا جو ہمارا رہ گیا ہے، اس میں یہ بھی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو قرآن کے ساتھ کیا نسبت دی ہے، کیونکہ ایک بڑی پیاری سی آیت قرآن کی موجود ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ فرماتا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو انسانوں کے لیے تین چیزیں لے کر آتا ہے. ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اللہ فرماتا ہے وہ بینات من الھدی، راہ راست دکھانے والی کتاب، اور تیسری چیز فرقان، کسوٹی، جیسے بھی اپنے آپ کے سامنے جو تشریح رکھی تھی کسوٹی کی، اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں یہ سارے کام کیے تھے ہمارے روح کو مضبوط کرنے کے لیے، دیکھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، دیکھیں جب کسی ورک شاپ میں جاتے ہیں تو جہاں اور چیزیں ملتی ہیں ہمیں پمفلیٹس ملتے ہیں، ہمیں کچھ لٹریچر ملتا ہے، کچھ ریٹن مٹیریل ملتا ہے، کچھ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، کچھ ہم نے آپس میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، پارٹنر سے بات کر کے ڈسکشن کر کے کچھ اپنے لکھنا ہوتا ہے. تو جب تک ریٹن ورک، پریکٹیکل ورک نہ ہو تو وہ ٹریننگ مکمل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا تعلق جوڑا ہے رمضان کا قرآن سے، کہ دیکھو یہ مہینہ چونکہ تمہارے روح کو مضبوط کرنے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے میں نے قرآن اتارنے کی ابتدا بھی پھر کہ ہم نے رمضان میں ہی کی، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ نے بڑا تعلق جوڑا ہے قرآن کا اس رمضان کے ساتھ. اس قرآن کے لیے بھی آپ سن چکے ہیں، میں تھوڑا جلدی نکل کے جاؤں گا. قرآن کس لیے نازل ہوا تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایت کے لیے، کہ ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، جو ہر سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں مانگتے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا ہماری دعا کا. جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے جواب دیا بنی اسرائیل کے اندر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اگر باقی کتابیں قرآن کی ہدایت کی روشنی میں لکھی گئی ہوں تو ہدایت دکھائیں گی، اگر وہ نفسانی خواہش کی بنیاد پر رکھی گئی تو پھر وہ ہدایت نہیں دے سکتی. ہدایت سے قرآن دے گا. اللہ نے پھر بھی فرما دیا سورہ انعام کے اندر کچھ چیزوں کا ذکر کر کے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اس راستے پر چلو. اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ہدایت تو مانگ رہا ہوں، ہدایت دے گا کون؟ شاید فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں فلاں فلاں. اللہ فرماتا نہیں، اللہ نے قرآن میں کلیئرلی کہہ دیا. یہ میں قرآن کی آپ کے سامنے تعریف رکھ رہا ہوں اس مہینے کے حوالے سے. قرآن کس لیے نازل ہوا؟ ہدایت کے لیے. کیوں؟ اب سے ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی. ہدایت کون دے گا؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، لوگوں کو ہدایت بخشنے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی چیزیں چاہے دے سکتا ہے. اور سخت لہجہ اللہ نے فرمایا نبی کے لیے نہیں، معاذ اللہ، اللہ اپنے نبی سے بے انتہا شدید محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ نبی کے چاہنے پر قبلہ بدل دیا. یہ اللہ کی محبت کا اظہار اپنے نبی سے. نبی، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ قبلہ بنا دیں آپ کا مکہ؟ لیجیے، آپ کی خوشی پر ہم آپ کا قبلہ بدل دیتے ہیں. یہ اللہ اس نبی کی بات کر رہا ہے. سنا ہمیں رہا ہے شدت کے ساتھ سورہ قصص کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یہ نبی کا نہیں ہے. تو پھر ہم نے یہ شرف اولیاء اللہ کو کیسے بخش دیا کہ جناب نگاہ ڈالی، اپنی جلالی والی نگاہ ڈالی اور پوری کی پوری قوم کو مسلمان کر کے ان کو ہدایت دے دی. ادھر نگاہ ڈالی، سیدھے ہاتھ والے مسلمان ہو گئے، ادھر نگاہ ڈالی، ادھر مسلمان ہو گئے. اور اللہ معاف کرے، ہم نے تو صوفیہ کتاب میں یہ بھی جملے پڑھے، میں نے سنے نہیں ہیں، میں سنی نہیں ہوں، میں اہل سنت الجماعت ہوں الحمدللہ. میں نے جملے خود پڑھے کتابوں میں کہ جناب انہوں نے تو کتے کو دیکھا، کتا صاحب کرامات ہو گیا، صاحب فضیلت ہو گیا. یہ اللہ معاف کرے، یہ نبی کو فضیلت نہیں ملی، ہم نے کس کو دے رکھی؟ تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہدایت کا معیار اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تم نبی کو فالو کرنے کی کوشش کرو، پر تم نبی تو بن نہیں سکتے. نبی نہ کوئی آئے گا، اور نبی اللہ کی طرف سے محفوظ اور معمون ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
ایک مثال قائم کر دی. صحابہ کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اگر یہ لوگ سب اس طرح ایمان لیا ہے جس طرح تم اے صحابہ ایمان لے کر آئے ہو فقط اہتدوا، تو یہ مسلمان ہیں، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ نے صحابہ کو معیار بنا دیا. دیکھیں آمنتم بھی کہا ہے تو لوگوں جس طرح، آمنتا نہیں کہا اے نبی جس طرح تم ایمان، آمنتم بھی کہ جس طرح یہ صحابہ کی جماعت ایمان لے کر آئی ہے. تو ہمارے لیے کسوٹی قرآن، قوانین قرآن کے، طریقہ نبی کا، اور بات کا طریقہ سمجھنے کے لیے صحابہ کا. اور اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے سورہ احزاب میں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کی ذات کے اندر موجود ہے. اب ہم یہ فرق کون بتائے گا ہدایت کا؟ اللہ نے فرما دیا قرآن، یہ قرآن الفرقان جو بتائے گا. تو دیکھیں یہ اللہ نے کس طرح پیارا ماحول جوڑا قرآن کا، اس کی ہدایت کا، اس ہدایت کے معیار کا، ہدایت دینے والے کا اس رمضان کے ساتھ. اب دیکھیں جو ہم نے کام کرنے ہیں، آخری باتیں چند باتیں رہ گئی ہیں، اس پر بھی ہم بات آ جائیں. لیکن آپ باتیں سنتے رہیں، لیکن ذکر کرنا، اس کو دہرانا، بار بار دہرانا فائدہ دیتا ہے. شرط یہ ہے بولنے والے کے اندر خلوص ہو. اللہ مجھے خلوص سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میری زبان میں شکر رکھ کے مجھے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زبان کا لہجہ بھی انسان کو دین سے دور کر سکتا ہے. بھلے کتنی اچھی بات کہہ رہے ہوں، ذرا سا طریقہ بدلا، منہ ٹیڑھا کیا، زبان سخت کی اور اگلا بندہ گیا. تو اللہ میں اس چیز سے محفوظ رکھے تمام لوگوں کو جو دین سکھاتے ہیں، اور سننے والے پر بھی کہ وہ خلوص سے نیت کرے کہ اللہ جو میں سن رہا ہوں، سنانے والا کوئی بھی ہو. ہم بعض وقت کہتے ہیں جی فلاں کو سنیں گے، فلاں کو سنیں گے. جہاں ہم دنیا میں برانڈڈ ہو گئے ہیں کہ گوچی کے کپڑے پہننا ہے، مرسیڈیز کی گاڑی چلانی ہے، راڈو کی گھڑی پہننی ہے، اب اللہ معاف کرے ہم دین میں بھی برانڈڈ ہو گئے ہیں. جی مولانا طارق جمیل کو سنیں گے تو مزہ آئے گا، یا فلاں مولانا کو سنیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، ڈاکٹر سار کو سنیں گے تو مزہ آئے گا، اور فلاں کو سنیں گے تو مزہ آئے گا. یہ تو پھر ہم برانڈڈ ہو گئے. یہ برانڈڈ دین پھر سیکھنے سکھانے والا نہیں. یہ تو اپنے نفس کو تسلی دینا ہے، اپنے نفس کو جو ہے وہ تھپک تھپک کے سنانا ہے. تم نے فلاں کو سن لیا، اب چونکہ تم نے فلاں مولانا کو سن لیا ہے، اب شیطان کی کیا مجال تمہیں بہکا سکے. اور یہ جملہ کہہ کے وہ آپ کو بہکا دیتا ہے کہ تم نے چونکہ فلاں کو سن لیا، فلاں کی محفل میں شریک ہو گئے، اور نہ صرف شریک ہو گئے بلکہ فیس بک پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے ویڈیو بنائی آدھے گھنٹے کی. یہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، یقیناً یہ جملہ مجھے تکلیف دیتا ہے کہتے ہوئے، لیکن میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسقط کی سرزمین پہ بڑے بڑے علماء کرام آئے، بجائے ان کی بات پہ توجہ دینے کے پورے آدھے گھنٹے کا اپنا ویڈیو بنایا ہے، جس میں وہ لوگوں کو گھما گھما کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں ان صاحب کی محفل میں موجود ہوں. اور ان سے پوچھے گا کہا کیا تھا، وہ بھی سن کے بتا دوں گا بعد میں. اب ہم لوگ اصل میں ایسے ماحول کے عادی ہو گئے، گھومنے پھرنے کہیں جاتے ہیں، جتنا وقت ہم تصویروں کو لینے میں، پوز بنانے میں لگا دیتے ہیں، اگر وہ وہاں بیٹھ کر نظارے کے لطف اندوز ہونے میں لگا دیں تو شاید زیادہ فائدہ ہو. افسوس کا مقام ہم گھر آ کر دیکھتے ہیں وہ اچھا ہم اتنی خوبصورت جگہ پر گئے تھے، اور گھر میں آ کر 10 سننے کے بعد کہتے ہیں اچھا اتنے اچھے عالم آئے تھے. تو اللہ بچائے اس بات سے ہمیں. تو سننے والے پر بھی لازم ہے کہ خلوص کے ساتھ نیت کرے کہ جو بھی سنانے والا ہو مجھ پہ حق مجھ تک پہنچے اور میں حق قبول کرنے والا بن جاؤں. جو کرنے والے کام اللہ نے اس سال تو ہمیں وہ رمضان دیا ہے جو شاید ہمیں آئندہ کبھی نصیب نہ ہو، شاید نصیب نہ ہو. ہم ہر رمضان روتے تھے صاحب وقت نہیں ملتا، ہاں ٹھیک ہے ٹائم تھوڑا ٹائم ہمارا کم ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ کم ہو جاتا ہے ہمارے، یا 2 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں، لیکن صاحب بس وہ یہ مصروفیت، وہ مصروفیت اور یہ مصروفیت. اللہ نے کیا موقع دیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو، سب کو لاک ڈاؤن کر کے گھر میں بٹھا دیا کہ لو بیٹھو اب، اور جو اب تک شکایت کرتے تھے اب دیکھیں تم کیا عمل کرتے ہو. جو ہمیشہ اللہ کا وعدہ رہا ہے نا کہ تم کیا عمل کرتے ہو. اب ہمارے پاس کیا عذر ہے ٹائم نہ ہونے کا کہ جناب میں یہ نہیں کر سکا. تو دیکھیں کچھ کام اب ایکسٹرا کر سکتے ہیں. اللہ نے اگر تراویح مسجد میں پڑھنے سے روک دیا تو گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں، ویسے گھر میں پڑھنا بھی افضل بھی ہے. ایک جو ہم اعلیٰ کام ہمیشہ سے کرنے کی کوشش کرتے رہے کبھی کر نہ سکے. ہم نے وہ جذباتی زمانے دیکھیں کہ عربی کی کلاس شروع کی، میرے حلقے کے ساتھی اس بات کی گواہی دیں گے جی، ہم نے کہا جی عربی سیکھیں گے قرآن کی، سب جذبات میں آ گئے، سب نے نام لکھا دیے. پہلی کلاس میں 30-40 لوگ، دوسری کلاس میں 15-20 لوگ، چوتھی 5ویں کلاس میں کلاس بند کر دی گئی کیونکہ صرف بولنے والا موجود تھا اور 2 بیچارے جن کے گھر میں کام ہوتا تھا، جن کے گھر میں درس ہوتا تھا. تو اب سکھانے والا 1 اور لکھنے والے 2، تو ایسی کلاس تو فیزیبل نہیں ہوتی ہے. ہم نے بہت عربی کی کلاسیں شروع کی اور بہت ساری کلاسیں بند ہو گئیں کیونکہ لوگ پڑھنے کو تیار نہیں تھے. ہو رہی ہوں گی کلاسیں، میں یہ نہیں کہتا بالکل نہیں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. اب قرآن کی عربی سیکھنے کا بڑا نادر موقع مل چکا ہے. یوٹیوب کے چینل بڑے پیارے پیارے پروگرام سے بھرے پڑے ہوئے ہیں.
انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا کورس موجود ہے, عامر سہیل صاحب کا کورس موجود ہے, اور جتنی مذہبی تنظیمیں موجود ہیں ان سب کے کورس موجود ہیں. جو پیسے والے ہیں ان کے لیے لا حول ولا قوت, جو امریکہ میں نیا لڑکا جو آیا ہے وہ بیٹھا ہے, نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اس کے پروگرام موجود ہیں. جو اب دنیا بھر میں قرآن فہمی کی کورس ہو گئے, تو اس رمضان کم از کم اب ہمارے پاس اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ میں قرآن کیوں نہیں سیکھ سکا, کہ میرے پاس ٹائم اب تو تھا. اور تھوڑا قرآن کو حفظ کرنے کا اہتمام اگر ہم کر لیں, تھوڑا موبائل سے تعلق کم کریں, لیکن مجبوری ہے کہ جو لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں, خود ہم بھی اسکول تو نہیں جا رہے لیکن گھر سے بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں, تو سارے کام تو کرنے پڑیں گے. لیکن اب ہمارے پاس پہلے کے مقابلے میں نعمان علی خان, نام یاد آ گیا, اللہ بعد ذہن میں نام نہیں آتا, نعمان علی خان بھی جو اپنا کورس کروا رہا ہے, تو جو تھوڑے پیسے والا کورس ہے, تو جو پیسے والے حضرات ہیں وہ کورس بھی کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب قرآن کو سیکھنے سکھانے کا اہتمام گھر میں کیجیے, گھر والوں کے ساتھ کیجیے, بچوں کے ساتھ کیجیے. آخری بات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لعلکم تشکرون, شاید کہ تم شکر گزار بنو. دیکھیں شکر گزاری جو ہے نا وہ تب آتی ہے ذہن میں جب اس چیز کی قدر و قیمت معلوم ہو جو دی جاتی ہے. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بچے کی لے کے. بچے کس طرح کے, بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں, بچے اپنا ری ایکشن چھپاتے نہیں ہیں, بچے دل کے سچے ہوتے ہیں, من کے سچے ہوتے ہیں. جو اچھی لگتی ہے کہہ دیتے ہیں, جو بری لگتی ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں, وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اگلا برا مانے گا نہیں مانے گا. اور بچے بے انتہا پریکٹیکل سچے ہوتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے. آپ ایک بچے کے ہاتھ میں, ایون 10-12 سال کا بچہ ہو, کہیں کہ جناب میں آپ کو آج پاس ہونے کی خوشی میں تحفہ دوں گا. اب آپ کے پاس 2 تحفے ہیں, ایک بڑا عمدہ قسم کا چاکلیٹ کا پیکٹ ہے جس میں بڑی اعلیٰ قسم کی چاکلیٹ جو مارکیٹ میں مشہور بھی بہت ہو رہی ہو وہ ہو, اور آپ کے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ ہو, کاغذ کا ٹکڑا. آپ بچے کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دے دیں, وہ خوش تو ہو جائے گا کہ چلو بعد میں کام آ جائے گا. اگر ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہوتا نا دل کے حالات جاننے کا, تو پتا چلتا کہ خوشی زیادہ نہیں ہے. لیکن اسی بچے کو ہم ایک تیسری چیز بھی شامل کر دوں, چاکلیٹ دے دیں, کوئی اعلیٰ قسم کی چاکلیٹ, اور دل کا پیمانہ دیکھے تھوڑا میٹر اوپر چلا جائے گا. خوشی بھی ہے, چاکلیٹ تو بڑے مزے کی ہے, سرٹیفکیٹ تو بعد میں مل جائے گا. تیسرا انعام, اور پھر بچے کا میٹر دیکھے گا احتیاط کے ساتھ, یہ میٹر پھٹ ہی نہ جائے. آپ اس بچے کو موبائل فون تحفے میں دے دیں, پھر دیکھیں سے اچھل کے وہ آپ سے لپٹے گا اور چیخے گا اور دھاڑے گا. یہ آپ سب کے ساتھ گھر میں یقیناً ہو چکا ہوگا, میرے گھر میں بھی ہو چکا ہے. یہ فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں ہر بات وہ کرتا ہوں جو مجھ پہ گزر چکی ہوتی ہے, جس کا میں شاہد ہوتا ہوں. تبھی بات میں شاید اثر تھوڑا رہ جاتا ہے کہ جب بچوں کو فون دیا, ان کو سرپرائز دے کر, ایک خاص عمر میں آنے کے بعد, ہماری عمر کی ایک لمٹ موجود ہے, تو وہ جس طرح اچھلے تھے وہ ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس. وہ انشاءاللہ بڑے ان کو دکھائیں گے اور بعد میں, کہ وہ اتنا خوش کیوں ہوئے کہ وہ جو چیز انہیں دی گئی تھی اس کی وہ اہمیت سمجھتے تھے, اس کی قیمت سمجھتے تھے. میں قیمت ریالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, پیسوں کی, روپوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ ان کو ملا کیا ہے. تو جو ان کی خوشی دیدنی تھی نا, یہ تمام پیرنٹس بات سن کے مسکرا رہے ہوں گے کہ زوم کی کلاس چل رہی ہے تو کچھ کے چہرے نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے. وہ جو دیدنی خوشی بچے کے چہرے پہ موبائل کی آتی ہے, لعلکم تشکرون, وہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے, وہ میٹر فل ہو کر, اگر آپ جانچ سکتے. تو چونکہ روزے کی ہمیں اہمیت ہی نہیں پتا ہو, تو ہم شاید اس طرح شکر بھی ادا نہ کر سکے جس طرح اس کا حق ہے, لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا. تو اللہ یہ کہتا ہے لعلکم تشکرون, کہ تم کوشش تو کرو شکر ادا کرنے کے. اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. آخری چند باتیں کہ روزے بے اثر کیوں ہو گئے, یہ ہمارے یہاں ہمیشہ موضوع رہتا ہے. کچھ لوگ اس کو سننے میں مزہ بھی لیتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو کمزور کرنے کے لیے کہا تھا, تو ماشاءاللہ مسلمانوں کی افطاریاں اور سحریاں دیکھ لیجئے, اور کسی طرح اگر مہینے کا ہم بجٹ بنا لیں, باقی 11 مہینے کا ایوریج بجٹ, کتنی شکر کھائی گئی تھی, کتنا آٹا, کتنا تیل, کتنا مکھن, کتنا دودھ, کتنا دہی, ایک مہینے کا, پورے مہینے کا, جو میری فیملی ممبر تھے, جو میں 3 یا 4 وقت کھانا کھاتا تھا, صبح کا ناشتہ, دوپہر کا اسنیک, لنچ, شام کی چائے, رات کا کھانا اور مڈ نائٹ اسنیک. وہ ذرا نکال کے دیکھیں کہ آپ کا ایوریج کنزمپشن کتنا تھا آپ کے گھر والوں کا. صرف میں دوستوں رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور ذرا رمضان میں دیکھیں کہ اب تو صرف 2 کھانے رہ گئے, نہ مڈ نائٹ اسنیک, مڈ نائٹ اسنیک تو پھر بھی شاید موجود رہے گا, اب نہ دوپہر کا کھانا ہے, نہ اسنیکس ہے, نہ شام کا کھانا ہے, 2 کھانے رہ گئے. یہ تیل کی بوتلیں کیوں بڑھ گئیں, یہ بیسن پکوڑے, روح افزا, یہ منع نہیں ہے, حرام نہیں ہے, بالکل نہیں کہہ رہا ہوں, بالکل کھائیے, شوق سے کھائیے, اللہ نے حلال کیا ہے, اور اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کی نعمتوں کو کھایا جائے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس کو کمزور کرنا تھا وہ تو بڑھ گیا,
وہ کسی نے طنز لکھا تھا یہ کورونا کے حالات کے اوپر کہ اس وقت کورونا میں کوئی چیز باہر نہیں نکل رہی ہے، کوئی چیز باہر نہیں نکل رہی ہے سوائے پیٹ کے. پیٹ نکلے جا رہا ہے کیونکہ کچھ کرنے کو نہیں ہے، گھروں میں قید ہو گئے، چھٹیاں ہیں لیکن کہیں جا نہیں سکتے. تو کھانا پینا، اللہ کا شکر ایک چیز جو کم ہو گئی، جب ہر رمضان میں کہتا تھا اللہ نے خود ہی کم کر دی اس بار کہ خریداری کا کوئی رجحان اب نہیں ہے، سب گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے. ہاں خواتین ہماری بزی ہیں جو ہمیشہ سے رہتی ہیں، اور سب سے پیاری بات جو ان شاء اللہ اس رمضان میں ہونے جائے گی ہمارے تمام ملکوں کے اندر، کیا وہ چاند رات نہیں ہوگی. تو اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، رمضان اور عید چاند رات کے لیے نہیں، تمہاری عبادات اور عبادات کا اصل تحفہ عید جو اللہ کی ہے اس کے لیے فرض کی گئی تھی. دیکھو تم اس بار عید کیسے مناتے ہو بغیر چاند رات کے. کہا گئی وہ چوڑیاں اور رنگے ہوئے کپڑے اور میچنگ کے جوتے اور تمام وہ چیزیں، درزی بند، چوڑیاں والے بند، مہندی لگانے والے بند. اب اصل میں ہم صحیح رمضان گزار سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آخری اشرف بھی اب آنے والا ہے انشاءاللہ چند دنوں کے بعد، اس کو واقعی اس طرح گزار لیں جس طرح رمضان میں گزارنے کا حق ہے. یہ اللہ کے شاید بہت بڑا کرم ہوا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت ہر ماحول میں وہ نیکی ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ اتنے تنگی کے حالات کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کیا موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم قرآن سے قریب ہو کے رمضان کو اصلی طور پہ گزار سکتے ہیں. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ جیسے کہا نا واتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو جو تمہارے اختیار میں ہو. تو یہ ہمیں اپنے اختیارات جانچنے کا مہینہ ملا ہے ان کورونا کے حالات کے اندر، تاکہ کل کوئی شکایت نہ کر سکے اللہ کو مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے تو ٹائم نہیں ملا، مجھے تو یہ مجھے تو وہ. اللہ ہمارے کورونا کا پورا ویڈیو، جس طرح ہمارے صابر بھائی یہ زوم کا ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے خلاف پیش کر دیا جائے گا. اور جو دنیا کا کورونا کا نہیں، دنیا کا جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک کا جو ویڈیو بن رہا ہے، جو ہمارے کرامن کاتبین بیٹھ کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، اور ہمیں کتاب دے دی جائے گی اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب. آج تمہارے حساب کتاب کے لیے یہ تمہاری ویڈیو زندگی کافی ہے. اللہ ہمیں ان حالات کے اندر بہترین طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق دے دے جو ہم ٹالتے رہتے کہ اللہ وقت نہیں ہے. اللہ تیرا احسان، تیرا کرم، تیرا بے انتہا کرم، تو نے وقت ہمیں دے دیا کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں. خصوصی دعا اللہ سے کہ ان حالات میں ہمارے اوپر رحم فرما. اگر یہ اللہ کی ناراضگی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور اللہ کا امتحان ہے تو اللہ میں امتحان میں کامیابی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہ سب تیرے بندے ہیں، یہ سب تیرے بندے ہیں، چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، وہ نہیں جانتے تو ان کا رب ہے، پر اللہ تو جانتا ہے تو ان کا رب ہے. تجھے تو پتہ ہے نا تو نے ان کو پیدا کیا ہے. اے میرے مالک ہم سب پر سے مصیبت ہٹا دے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو پیشہ دن دہاڑی کمانے والے، اللہ مسلمان یا غیر مسلم سب تیرے بندے. اللہ تو ان سب کا کرنے والا ہے، تو ان کا کر بھی رہا ہوگا یقیناً. ہم تو اپنی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں کیا پتا دنیا میں تو کیا کیا کر رہا ہے، تو کرنے والا ہے. اللہ تو ان سب کا حامی اور ناصر ہو جائے. اللہ ان کو مصیبت میں تو ان کی مدد فرما دے. جو خوشحال ہیں اللہ ان کے پاس بہت ہے. دل دکھتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دن کے مزدوری کرنے والے تھے، یا اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تو ان کی عزت نفس کو نہ مجروح ہونے دے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اللہ تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلائیں اگر پھیلانا ہے، اور تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے. اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دے دے، دوبارہ مسجد میں جانے والے بن سکیں، تراویح پڑھنے والے بن سکیں، اور جو تو نے ہم پہ نعمتیں حلال کی ہیں اللہ دنیا کے، وہ دوبارہ نعمتوں کو اے اللہ ہم تو سے وعدہ کرتے ہیں حلال طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. ہمیں حلال طریقے سے نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.